بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان کے زمانہ میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک زمین سرسبز پر سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ایک خالص مومن کی زمین تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہ میں فروخت کروں گا اور نہ یوں ہی بلا قیمت دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک اور متفکر واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ ازارکا میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا۔ پوچھا اے بادشاہ کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اس قدر غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ اس سے بیان کیا۔ اس عورت نے کہا اے بادشاہ غم وہ کرتا ہے اور غصے میں پیچ و تاب وہ کھاتا ہے جس کو انتقام و تغیر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کے مار ڈالنے کی تدبیر و ہیلا کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ازارکا کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ لائیں اور تیرے سامنے گواہی دیں کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کرو۔ ازارکا میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالیٰ غضبناک ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں تو نے اس مومن کو قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے جبکہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا اے جبار میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا اے ادریس علیہ السلام میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو قتل کرائے دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ ہوئے کہ اب حضرت علیہ السلام کو وہ سب قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے ازارکا کے 40 آدمیوں کو ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور
واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت علیہ السلام کے قتل کے ارادہ سے آئے تھے تو وہ سب بکھر گئے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آپ ہوشیار رہیے گا، بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے ڈر پہ ہے۔ خدا نے وہی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا، بیان کرو، میں تمہاری حاجت بر لاؤں گا۔ عرض کی، جب تک میں نہ عرض کروں ان پر بارش نہ ہو۔ خدا نے فرمایا، اے ادریس علیہ السلام، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، جو کچھ ہو میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا، اچھا، منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اس سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا، اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص تھے، سب دوسرے شہروں میں متفرق ہو گئے اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کی ہے۔ ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے ایک فرشتہ کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے۔ وہ حضرت ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزرے کہ ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ اس شہر والے سخت تکلیف و اذیت میں مبتلا ہو گئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے دور دور تک کے شہروں سے سامان خوراک لانے لگے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے، خدا سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی برسائے۔ غرض کہ انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ و استغفار اور فریاد و زارسی کر رہے ہیں، اور میں خدائے رحمان و رحیم اور توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امر مجھے مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں گا، لہٰذا اے ادریس علیہ السلام مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، نہیں پالنے والے، میں تو نہیں سوال کرتا۔ پھر وہی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو خدا نے اس فرشتہ کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ ادریس علیہ السلام کے لیے طعام نہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی۔
तीसरे रोज भी जब खाना ना मिला तो उनकी बेचैनी बहुत ज्यादा हुई और सब्र ना हो सका। खुदा की बारगाह में मुनाजात की कि पालने वाले, कबल इसके कि मेरी जान मेरे जिस्म से तू निकाले, मेरी रोजी तूने बंद कर दी। तो खुदा ने वही फरमाई कि ए इदरीस अलैहिस्सलाम, 3 रोज खाना ना मिलने से फरियाद करने लगे हो, लेकिन अपने शहर वालों की भूख और तकलीफ की 20 साल तक तुमको मुतलक परवाह नहीं हुई। मैंने तुमको बताया कि वो बहुत तकलीफों मुसीबत में मुब्तला हैं। मैंने उन पर रहम किया और मैंने ख्वाहिश की कि तुम बारिश की दुआ करो ताकि मैं उनके लिए पानी बरसाऊं, लेकिन तुमने दुआ करने से बुखल किया, इसलिए मैंने तुमको भूख का मजा चखाया जिससे तुमको सब्र ना हो सका और फरियाद करने लगे। अब इस गार से बाहर निकलो और अपनी रोजी तलाश करो। मैंने तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया है कि खुद अपनी रोजी की फिक्र करो। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे आए ताकि कहीं से कुछ खाने को मिले और भूख की तकलीफ दूर हो। शहर के करीब पहुंचे तो एक घर से धुआं निकलते हुए देखा। वहां पहुंचे तो देखा कि एक ज़ईफा ने 2 रोटियां पकाई हैं और आग पर सेंक रही है। उससे फरमाया कि मुझे खाने को दो कि भूख से मेरे जिस्म में से ताकत खत्म हो रही है। उस औरत ने कहा, ऐ बंदा खुदा, इदरीस अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ने हमारे पास इतना नहीं रहने दिया है कि किसी और को खिलाएं, और कसम खाई कि उन 2 रोटियों के सिवा कुछ और नहीं है। जाओ इस शहर के अलावा किसी और शहर में रोजी तलाश करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, इतनी रोटी तो दे दो कि मैं अपनी जान बचा लूं और मेरे पैरों में चलने की ताकत आ जाए। उसने कहा, यही 2 रोटियां हैं, एक मेरे लिए और एक मेरे बच्चे के वास्ते। अगर अपनी रोटी तुमको दे दूं तो खुद मरती हूँ, और अगर अपने बच्चे के हिस्सा की दे दूं तो वो मर जाएगा, और कुछ नहीं है कि जो तुमको दूं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा लड़का छोटा है, उसके लिए आधी रोटी काफी होगी, आधी मेरे वास्ते काफी है, जिसके सबब जिंदा रह पाऊंगा। औरत ने अपने हिस्सा की रोटी खा ली और दूसरी रोटी इदरीस अलैहिस्सलाम और लड़के में तकसीम कर दी। लड़के ने जब देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम उसके हिस्सा की रोटी में से खा रहे हैं तो रोने लगा और इस कदर मुस्तरब हुआ कि मर गया। औरत बोली कि ऐ शख्स, तूने मेरे बेटे को मार डाला। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबरा मत, मैं इसको खुदा के हुक्म से जिंदा किए देता हूँ। ये कहकर लड़के के दोनों बाजू अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोले कि ऐ रूह जो इस फर्जंद के जिस्म से निकल चुकी है, बहुक्म खुदा फिर इसके बदन में वापस आ जा। मैं इदरीस अलैहिस्सलाम हूँ, खुदा का पैगंबर। वो लड़का फौरन जिंदा हो गया। औरत ने जो ये देखा बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप इदरीस पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं, और बाहर निकलकर शोर मचाने लगी कि शहर वालों मुबारक हो और तकलीफों मुसीबत से नजात की खुशखबरी हो कि इदरीस अलैहिस्सलाम तुम्हारे शहर में आ गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर उस जालिम बादशाह अव्वल के मुकाम पर पहुंचे जो एक टीला पर था। फिर उनके पास शहर वालों का एक गिरोह आया और कहा, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, इस 20 साल में आपको हम पर रहम ना आया कि हम ऐसी तकलीफों मुसीबत में मुब्तला हैं और भूखे मर रहे हैं, लिहाजा दुआ कीजिए कि खुदा बारिश कर दे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, उस वक्त तक दुआ ना करूंगा जब तक ये तुम्हारा बादशाह जब्बार और तुम्हारे शहर वाले नंगे पैर और पैदल मेरे पास आकर इल्तिजा ना करें। जब बादशाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम का ये कलाम सुना तो 40 आदमियों को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वो जब इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत अलैहिस्सलाम ने उन पर नफरीन की और वो सब मर गए। बादशाह ने जो ये माजरा सुना तो 500 आदमियों को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम से आकर कहा, हम इसलिए आए हैं कि आपको बादशाह के पास ले चलें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन 40 आदमियों को देखो जो तुमसे पहले मुझे ले जाने के लिए आए थे कि किस तरह मरे हुए पड़े हैं। अगर तुम लोग वापस ना जाओगे तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। उन्होंने कहा, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, 20 साल से हमको भूख में मुबतला कर रखा है और अब हम पर नफरीन करते हो, तुम्हारे दिल में रहम नहीं है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया
فرمایا میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمام شہر والے پیادہ اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور التجا کی، تو وہ اہل شہر کے ساتھ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کریں۔ ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی کہ بارش کریں۔ اسی وقت آسمان پر ابر آیا، بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی، اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا، اور جلد وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔